تو جس طرح دین کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہم تک، اور جس محنت سے اور جس کوشش سے اور جس فقر اور غریبی کے ساتھ، بے نفسی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ وہ انہی کا حصہ ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 23 سال سے مختلف جگہوں پر علم سیکھا۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں جس کے اچھے جید علماء سے نہ میں ملا ہوں، اور کوئی فرقہ ایسا نہیں جس کے جا کر پاس میں نے پڑھا نہ ہو۔ یہ میری طبیعت رہی ہے، لیکن جب امانت داری کی بات آئی، دیانت کی بات آئی کہ دیانت علم کے اندر کس کے اندر، تو پھر میں نے اپنے استاد کے اندر پائی۔ میں نے اپنے استاد کو دیکھا، جو وہ ممبر پر ہوتے تھے وہی وہ حجرہ شریف کے اندر ہوتے تھے۔ اللہ کے رات کی تنہائی میں ٹانگیں دبا رہا ہوں تب بھی وہی بات وہ کہتے تھے، بیچ مجمع محفل کے اندر میں نے بات پوچھی تب بھی وہی بات وہ کہتے تھے، چھپاتے کچھ نہیں تھے۔ بسا اوقات میں نے ان کو ٹٹولنے کی، ان کو ان کے دل کے گوشوں کی کوشش کرتا تھا کہ شاید کوئی ایسی بات مجھے بتائیں جو وہ عوام کو نہیں بتاتے علمی طور پر، تو میں ناکام ہی رہا اس کے اندر۔ میں نے دیکھا وہ جو کچھ کہتے تھے وہ اندر ظاہر باطن ان کا پاک صفا تھا۔ اس لیے میں نے کہا گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا، وہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا۔ حیران ہی کر گئے مجھے وہ اپنے علم سے، اپنے عمل سے اور اپنے خلوص سے۔ میں نے دیکھا کہ جب ان کے دشمنوں نے ان کے اوپر فتووں کی بوچھاڑ کر دی، اور وہ سارا معاملہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس کا واحد چشمدید گواہ جو اس وقت ایمانداری کے ساتھ ان کی جانشینی کر رہے وہ ایک میں ہی رہ گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جو ان علماء نے ان کے خلاف جو فتویٰ شائع کیا، اس کے بعد اس جواب فتوے میں جو لکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ فَإِلَى اللَّهِ مُشْتَكَىٰ، میں اللہ سے شکایت کروں گا وہاں جا کر کہ جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا ان کے خلاف فتویٰ۔ میں اس کے بعد بڑا جذباتی ہوا، اور ان کے جو مخالفین تھے ان کی علمی کمزوریوں کا مجھے بھی پتا تھا، اور انہیں تو ہر درجے پتا تھا۔ تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے ان کو زیر کرنے کے لیے کچھ لکھوں، تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے منع کر دیا کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ ملے تو میں نے مسجدوں میں دیکھا ان کو کہ حضرت کی مسجد میں تشریف لائیں تو حضرت نے کس طریقے سے ان کا احترام کیا اور ان کے ساتھ کیا کیا نیکیاں کی۔ اس سے بھی مجھے پتا چلا کہ ان کو اللہ والے آدمی تھے، وہ رنجش جو رکھی انہوں نے اللہ کے لیے رکھی، اور اگر محبت تھی تو اس سب کے لیے اللہ کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس طرح کی تھی کہ جو آدمی بھی آپ کو ملتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے استاد کو بھی یہی پایا کہ جب ان سے کوئی ملتا تھا تو وہ اس کے ساتھ ایسے پرتپاک ملتے تھے جیسے ان سے سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے شخص کو بھلا دینا یا اس آدمی کے لیے بعد میں دعائیں نہ کرنا یا اس آدمی کے ساتھ بے وفائی کرنا، یہ کسی اچھے خاندانی آدمی کی یا شریف النفس اور نجیب الطرفین آدمی کی بات نہیں کہ وہ ان کے ساتھ بھی ایسا۔ میرے لیے یہ پھر مشکل ہو گیا کہ میں اس تاریخ کو بھلا دوں کہ جس تاریخ کی صبح مجھ پر جو قیامت قلب پر آئی اور آپ پر آئی اور ان کے چاہنے والوں پر جو آئی، وہ میں ان کو بھلا نہیں سکتا۔ اور آپ سب میں سے اکثر تعداد ان کی ہے جو ان کو سننے کے لیے آتے تھے، اور میرے میں کوئی اتنی علمی بات نہیں، لیکن آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ چلو ان کی جگہ پر بیٹھ کر انہی کی باتوں کو دہراتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے چلو کوئی اب میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ورنہ نہ میں کوئی ندرت فکر رکھتا ہوں، نہ میں کوئی الگ سے کوئی علم رکھتا ہوں، نہ میرے پاس کچھ ہے۔ دو چار جو حرف سنے ہیں نا، یہ اس وقت ہی سنے، محفوظ کر لیے، اپنے پاس کہیں لکھ لیے، کچھ یہ تھا اپنے ذہن میں رکھ لیے، تو میں وہی باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس لیے آپ لوگ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں کوئی اپنی بات کروں، یہ فکر انہی کی ہوتی ہے، بات انہی کی ہوتی ہے۔ صبح سے شعر یہ تو مجھے یاد تھا، لیکن اگلا شعر جو وہ اکثر سناتے تھے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو وہ واقعی اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق تھے، وہ سب غرق تھے۔ اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر دور نبوت میں ہمیں لے گئے، سیدھا ڈائریکٹ اٹھایا، دور نبوت میں ہمیں لے گئے اور ہمیں بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کام کرتے تھے۔
ضعیف احادیث دور کر دی، ہمیں فکری اور تخیلاتی طور پر محسوس ہوا کہ ہم اپنے نبی کے قریب ہیں. یعنی یہ عالم کا سب سے بڑا خاصہ یہی ہوتا ہے. سچے عالم کی پہچان یہی ہے کہ وہ آپ کو لوگوں کے اقوال، فقہا کے، صوفیوں کے، دیگر مفکروں کے اقوال سے بچا کر کے آپ کی ڈائریکٹ ملاقات کرا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. جسمانی طور پر ملاقات ناممکن ہے، لیکن اللہ کے نبی کی صحیح احادیث آپ کے سامنے رکھ دے اور اس کی کان چھانٹ کر کے اس کی صحیح احادیث کو وہ آپ کے سامنے بیان کر دے، ان کے علوم کو آپ کے اوپر کھول دے. یہ سب سے بڑے سچے عالم کی پہچان ہے. اور یہ حضرت صاحب کا اس دور کا کارنامہ ہے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ کاشف علی، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے جاؤ گے نا، صدیاں پیچھے 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 پیچھے، تمہیں دین بڑا آسان فہم نظر آنا شروع ہو جائے گا اور روشنی کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی، نور بڑھتا چلا جائے گا. حضور کے قریب ہوتے چلے جاؤ. صحابہ تک بھی نہیں وہ کہتے تھے، وہ کہتے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چونکہ ڈائریکٹ حضور سے سنتے تھے، اس لیے آپ ان کی کتنی معرفت ہم سنتے ہیں کہ وہ ایمان کے بڑے درجے پر فائز ہو گئے. درجے پر فائز ہوئے کیوں؟ وہ ڈائریکٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صدق لسان سے وہی بات سنتے تھے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا. درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا تھا. واسطے جو ہوتے ہیں نا، یہ اگر ٹھیک رہے تو ٹھیک رہے، نہ ہو تو یہ بندے کو خراب کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ٹیلی فون کے اندر کی لائن کے اندر اگر آپ کو وہاں پہ نائس اور شور نظر آنا شروع ہو جائے تو وہ دوسرا بھی صحیح بات کہہ رہا ہوتا ہے، ادھر والا بھی صحیح سن رہا ہوتا ہے، کام اس کے ٹھیک، زبان اس کی ٹھیک، لیکن وہ واسطہ ہی درمیان میں خراب ہو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا، یار دوبارہ کرو، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، شور ہے، سننا نہیں جا رہا. تو یہ بات انہوں نے کی، انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ اس میں دور میں لے گئے. سب سے بڑا کارنامہ، سب سے پہلے یہاں میں نے ان کا پاکستان میں جو دیکھا کہ اکثر جمعے کے اندر خطیبوں کو میں نے ضعیف اور موضوع روایتیں، بہت بہت اچھے خطیبوں کو، لیکن انہوں نے سب سے پہلے قرآن کے بعد جو کام کیا وہ احادیث صحیحہ اور ضعیفہ کا الگ کیا. یہ مولانا علامہ ناصر الدین البانی کی کتابیں تو بہت بعد میں آپ چھپی ہیں، بہت بعد میں. اور مولانا کا جو کارنامہ، ان کے اپنے گاؤں میں بھی وہ صحیح ضعیف کو الگ کرتے تھے. یعنی کب ان کی 62 میں وہ حج پر گئے تھے، مجھے وہ بتاتے ہیں کہ 6ٹھی کلاس میں نے پہلا خطبہ دیا تھا. جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تب میں نے پہلا خطبہ دیا تھا. اور میں نے کہا وہ آپ چونکہ مجھے کہتے تھے خطبہ دو، تو مجھ سے خطبہ کی ہمت نہیں پڑتی تھی. کہتے پہلے دیکھ کر ہی بندہ پڑھتا ہے. میں بھی دیکھ کر ہی پڑھتا تھا. کوئی کتاب لے لی خطبات والی، وہی سنا لی، تو اس کے اندر کہتے آہستہ آہستہ میری ہمت بنی. یعنی اس وقت انہوں نے کام شروع کیا، 12 یا 13 سال کی عمر ہوگی، تو اس وقت انہوں نے وہ کام شروع کیا اور اپنا کام وہ آخری عمر تک، مرنے سے پہلے بھی جو آخری خطبہ جمعے کا وہ دے کے وسیلے کے موضوع پر گئے. اور اس میں بھی انہوں نے ایک بات کا آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بات کا آغاز انہوں نے کیا آخری بات. تو پھر میں نے کہا ہاں یہ پھر آخری بات ہی ثابت ہوئی. اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں نکلی ان کے منہ سے جمعے کے اوپر. تو یہ ان کا کارنامہ. آج دراصل مجھے ان کی جو معرفت بھی لگے گا وہ یہ ہے کہ ان خود مولانا صاحب کے ماننے والے دنیا میں اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ آج صبح سے میں نے فیس بک دانستہ کھولی کہ چیک کروں کہ میرے ایک نام کوئی پیغام آیا. بس بے شمار پیغام، یو کے سے، امریکہ سے، ادھر سے ادھر سے بے شمار لوگوں نے، کوئی کسی نے ایکسپریس کی خبریں، کسی نے نوائے وقت کی پرانی خبر نکال کے لگائی، کسی نے کچھ ان کی وفات کی، کسی نے ان کی میت کی تصویریں، کسی ایک بندے نے کوئی جنازے کی بنائی ہوئی تھی ویڈیو خود ہی، وہ کہتا مجھے ملی، اس نے رات ہی اپلوڈ کر دی. یعنی پھر وہی بات، کسی نے وہ دعا کرتے کی، کسی نے ان کا کوئی فتویٰ سعودی عرب میں لکھ رہے ہیں اس کی، یعنی بے شمار تصویریں لگائی ہوئی ہیں. اور کسی نے میری اور ان کی آخری جمعے کی تصویریں تھی. ہم کسی صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو وہ وہاں پر معذور تھے. تو میں نے حضرت صاحب سے کہا، میں نے کہا وہ آدمی جو ہے نا بیمار ہے، معذور ہے، وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا، آپ میرے ساتھ چلے. اس نے بڑی 6 مہینے ہو گئے مجھے کہا ہوا، یہی نہ ہو وہ فوت ہی نہ ہو جائے یا ہم ہی نہ مان. کہا ہاں بات تو صحیح ہے، کل صبح مجھے لے جانا. 8 بجے میں اس کے گھر لے گیا. وہ بس بستر پہ پڑا روتا دیکھے حضرت صاحب کو، بڑا ناشتے کا اہتمام کیا ہوا. حضرت نے فرمایا ہم نے کیا کھانا ہے یہاں پر. اس کے گھر جاتے مٹھائی لے کر گئے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی جیب سے گاڑی رکوا کر مٹھائی لے کر. وہ اس نے وہاں پر لیپ ٹاپ پہ ہی نا مجھے ان کو کھانا بناتے ادھر ادھر بیٹھے. مجھے نہیں اس کا پتا چلا اس وقت، مجھے نہیں پتا چلا. لیکن وفات کے بعد جب اس نے دکھائی تو بالکل وہ میرے لیے نا دل پہ ایک بجلی سے اس نے گرا دی. مجھے وہ ایک دم سے یاد آ گیا. ابھی میں تو باقی اس دن آخری دن ناشتہ بنا کے دے رہا تھا، پلیٹیں آگے رکھ رہا ہوں، ان کو کھلا رہا ہوں.
تو یہ چیزیں آج صبح اس نے وہ بھی اپلوڈ کی ہوئی، یعنی ہر بندے نے ان کو نا وہ اسے کہا الہی تیرے دی کی جزا چاہتا ہوں. ایک آدمی نے یہ شعر لکھا کہ جانے میت زہرا چاہتا ہوں، امام حسین کہ جو ہے نا ان کا ساتھ چاہتا ہوں، وہ ان کو دعا کرتے دکھایا، ساتھ یہ شعر انہوں نے لکھا. تو مولانا کے پاس بیٹھنے والے ان کی اصل جو ان کے رویے سے بڑے متاثر ہوتے تھے، لیکن جو ان کا علمی کام ہے نا وہ افراط و تفریط کا شکار ہو گیا. وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں. محبین معتقدین اور کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے 40 سال ان کے ساتھ گزارے، لیکن وہ ان کے نام بات کو ہی سمجھ سکیں. میں صاف بات کہتا ہوں، وہ خود کہتے تھے کہ میں گاؤں کیوں چھوڑ کر آ گیا. مجھے انہوں نے ساری بات سمجھائی. ان کو ان کی جو اصل معرفت اور فکر تھی وہ آپ کو دو ایک چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ شیعوں کو، کچھ وہابیوں کو، کچھ دیوبندیوں کو، کچھ بریلویوں کو، کچھ زیدیہ کو، کوئی مجھے، کوئی آپ کو یہی باتیں نظر آتی کچھ. لیکن میں نے پھر اس کے بارے میں سوچا کہ نہیں، آپ لوگوں کو بتانا چاہیے وہ کیا. اہل حدیثوں نے جب ان کا تراویح کا مسئلہ سنا تو انہوں نے بڑے فتوے لگائے، حالانکہ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں. یہ خود مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں منع کر کے گئے، بعد میں چلائی. اور یہ بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، یہ آپ سب نے بھی پہلے بھی بیان ہے. اس پہ اہل حدیثوں نے ان کو کہا وہ خارج مذہب اہل حدیث ہے، یہ ہے. لیکن کسی اہل حدیث نے ان کے وہ خطبے کیوں نہیں سنے کہ جو انہوں نے بدعات کے رد میں کیے. یہ بھی تو بتایا نا کوئی. اہل حدیثوں کا زیادہ تو یہی ہے تمہارا امتیاز کہ وہ خطبے انہوں نے سنے ہیں جو خطبے ان کے مشہور کر دیے لوگوں نے یا شیعہ حضرات نے یا اپنے لوگوں نے یا نیٹ پر، کیونکہ مکھی کا کام ہوتا ہے اس سے جا کے بیٹھنا عجیب جگہ پر ہی ہوتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ یہ مولانا صاحب نے جب یہ بات بتائی اپنی تراویح کے تو ساتھ ان کے وہ جو انہوں نے رد بدعت پر خطبہ دیا. اور مجھے آج تک یاد ہے ایک دفعہ وہ کھڑے ہو جس زمانے میں خطبہ دیا کرتے تھے تو بڑے جلالی خطبہ ہوتا تھا، وہ 40 منٹ کا ہوتا تھا. تو اس میں ابھی تو بڑھاپے میں آ کے نا کوئی ان کی رفتار کم ہو گئی تھی. اس زمانے میں تو رفتار کا تو کوئی پوچھنا ہی نہیں ان کے خطبے کا. وہ 40 نہیں، وہ 80-90 منٹ کا خطبہ ہوتا تھا جس کو وہ سمیٹ جاتے تھے. اور اس میں وہ کسی کی غفلت برداشت نہیں کرتے تھے. جمعے کے اندر اذا حق السری جو ہے نا انہوں نے اس کا تعارف کروایا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کہ بدعت کے رد میں بدعت اور اس کے احکام، اس کا ترجمہ ہوا. انہوں نے کہا اگر پڑھنی تو وہ پڑھو. اس پہ انہوں نے تعارف کروایا، وہ پڑھنے والا تھا بدعت کے رد میں ان کے خطبے. اور آپ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی بدعتیں ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں مروجہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بیان کیا. لیکن تفریق نہیں ہوئی کسی کو کہ وہ ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ مولانا اسحاق تراویح کا رد نہیں کرتے، وہ اصل بدعت کا رد کہیں پر کر رہے ہیں. اور وہ بدعت کیا تھی جس کی بنا پر انہوں نے یہ خطبہ دیا. یہ کوئی مسئلہ تھوڑی تھا ان کے لیے کہ کوئی مسئلہ ہے جس میں وہ تھوڑی سی نرمی کر دیتے تم لوگوں کے لیے. بعد میں بھی جو لوگوں کو انہوں نے کہا کہیں دو ایک جگہ جمعوں پہ کہ نہیں، لوگوں نے کہا جی نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں پڑھتے ہیں. انہوں نے دیکھا جب یہ مانتے ہیں تو 2-4 جگہ انہوں نے کہا یہ بھائی اگر پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھ لیا کرے. پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، اپنی تحقیق نہیں. وہ اقوال دوسروں کے سنا دیتے تھے کہ یہ آدمی نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، لیکن اپنی تحقیق کو اللہ کی بیان کیا کرتے تھے اور بڑے عزم جذب کے ساتھ بیان کرتے تھے. اور لوگوں کو وہ بات پڑھنے سننے چاہیے. اگلا مرحلہ یہ آ گیا کہ انہوں نے یہ ہمیشہ کہا کہ کسی کو کافر نہ کہو، لیکن یہ کب کہا کہ کافر کو کافر نہ کہو؟ یہ مجھے بتائیں نا. یہ میرے حضرت صاحب پہ میں اس لیے کہ میں نے تو 22 سال گزارے نا، دن اور رات، صبح اور شام. آپ تو پتہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا، کوئی دور سے ملا، کوئی نہیں ملا، کوئی ایک نشست میں ملا، کوئی 2 میں ملا. میں دن رات کب کہا انہوں نے کہ کفر کو بھی کفر نہ کہو؟ انہوں نے بتایا کہ کفر کی حقیقت پر انہوں نے جمعے پڑھائے. اور وہ کفر کی حقیقت والے جمعے آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ نرمی نہیں یہی کرتے تھے کہ نہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ. وہ کہتے تھے کہو، لیکن کہنے کا جو انداز ہے وہ تو بیان کرو نا تم. وہ بیان کرتے. کب انہوں نے کہا کہ مرزائی سارے مسلمان ہیں؟ مجھے بتائیں نا. وہ کلمہ گو نہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اذانیں نہیں دیتے. مولانا صاحب نے مرزیت کے رد میں جتنے خطبے دیے اور جتنا ارشادات، میں کہتا ہوں ابھی 100 سال کی پوری تاریخ میں کسی آدمی نے ایسے اچھے خطبے کسی نے لیے جو آسان عام فہم خطبے ہوں. اور وہ انہوں نے پوری زندگی گزاری تھی مرزیت کو پڑھتے ہوئے. اس لیے وہ کفر کی حقیقت سے بے خبری پر خطبے دیے انہوں نے کہ کفر کی حقیقت کیا ہے. اور ہر غلط بات کی انہوں نے تائید نہیں کی کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں جو مرضی جو آدمی کرتا رہے، گناہ کرے، کفر کرے، کوئی کام کرے، وہ ہر غلط بات کی میں تائید کرتا ہوں. نہ نہ نہ، انہوں نے کہا کفر کی بھی حقیقت. اور آخری جمعے سے جو پہلا جمعہ تھا نا
اس میں مرزیت کے بارے میں ان کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے ہم سڑک تک، تو راستے میں نے 2-3 چیزیں ان سے پوچھی مرزیت کے بارے میں کہ یہ مجھے بتائیں۔ اس وقت انہوں نے کہا نا کاشف یہ مرزئی کافر ہے، قادیانی ٹولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اگر آپ یہ خطبہ کہتے ہیں تو یہ بات ہے، یہ بات تو پھر یہ بات کہاں؟ انہوں نے کہا یہ بالکل مرزئی کافر ہے۔ تو حضرت صاحب نے اپنی زندگی میں جہاں کفر کے سے منع کیا ہے نا اہل اسلام کا، وہاں کفر کی حقیقت پر بھی خطاب فرمائے۔ وہ علمی کام کیوں نہیں ہم دیکھتے؟ وہ جمعے کہاں گئے؟ وہ یہیں پڑے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں عوام کی یہ خوبی ہو گئی کہ جو ان کے دل چاہتا ہے خطبہ وہ قبول ان کا کرتے ہیں، وہ دوسرا خطبہ ان کا کوئی قبول۔ پھر وہ یہ کہ یزید اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ہے، ان پر مجھے بتائیں کہ ان کا اتنا اعتدال والا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اتنا اچھالا، بلا شبہ انہوں نے کہا کہ یہ یزید اور حضرت معاویہ والا جو مسئلہ ہے اس کو انہوں نے بتایا کہ اسلام کے انہدام میں ان کا بہت کردار ہے، اور انہی کی وجہ سے اسلام کا آدھے سے زیادہ انہدام انہی کی وجہ سے ہوا، اور انہی کو ملزم وہ ٹھہراتے تھے۔ لیکن مجھے یہ بتایا کہ وہ حد اعتدال سے نہیں کبھی نکلے باہر۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ان کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آدمی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ ان کو کافر کہتے ہیں؟ یہ شیعہ حضرات سن لیں مجھ سے تو، چونکہ فون پہ 1.5 گھنٹہ بحثیں کرتے ہیں ادھر ادھر سے آ کر کے، اس لیے آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اور میں یہ اس لیے ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ نیٹ پر چلا جائے، میرے استاد کے ساتھ کھیلیں نا لوگ انٹرنیٹ پہ جس طرح کھیلتے ہیں۔ خواتین ہیں 2-4 وہ کینیڈا میں بیٹھی ہیں، وہ کہے نہیں قاضی صاحب آپ یہ بتائیں کہ مولوی صاحب نے یہاں یہ کہا۔ میں نے کہا تم کبھی کبھار فون کر لیتی تھی اور مسئلہ پوچھ رہی تھی، اس کے بعد تم اپنے آپ کو ان کی شاگرد کہتے ہیں۔ شاگرد تم کہاں سے ہو گئی؟ اس طرح تو سارا عالم اسلام ان کا شاگرد بن گیا۔ شاگرد ہوتا ہے ان کے پورے افکار، نظریات، خیالات، احساس، ہر چیز استاد کی سمجھے، اس کے پاس بیٹھے، اس کی ادا اور اس کی آنکھوں تک پہ غور کرے۔ ہم تو اپنے حضرت صاحب اس طرح ہی کرتے تھے نا، ہاتھ کتاب پڑھتے تھے تو اس طرح ہاتھ کرتے تھے، مجھے پتہ چل جاتا تھا اس وقت ان کو کون سی کتاب چاہیے۔ یہ طریقہ کار ہوتے یہ ہوتے ہیں شاگرد۔ یہ نہیں ہوتا کہ آیا 2-4 جمعے سننے کے بعد شاگرد بن گئے، یہ شاگردیاں نہیں ہوتی۔ آپ سامعین ہیں ان سب کے، ٹھیک ہے نا، آپ ان سے لیتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن شاگردی والا جو ٹرمینالوجی ہے اس کو نہ استعمال کریں۔ انہوں نے کبھی ان کے کفر اور ان کے کفر کے فتوے نہیں انہوں نے دیا آج تک، بلکہ حضرت معاویہ پر ایک جمعہ پڑھایا کہ کسی آدمی نے ان سے یہ کہا کہ پھر تو ان کی عدالت جو مجروح ہو گئی، ان سے حدیث لینا گناہ ہے اگر اتنا بڑا جرم ہے۔ پورا ایک خطبہ انہوں نے اس پہ دیا۔ یہ لڑکا ڈاکٹر شہزاد تھا، اس نے اس وقت سوال کیا، اس نے کہا یہ سوال، پورا جمعہ انہوں نے اس کے اوپر پڑھایا۔ یہ اعتدال والا سوچنا چاہیے ہم سب کو کہ کافر ثابت کرنا کسی آدمی کو بہت مشکل بات ہے۔ وہ حضرت صاحب فرماتے تھے کیا پتہ آخری وقت میں توبہ نصیب ہوگی۔ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس نے خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، یہ کام اس کے غلط ہیں، یہ نہیں ماننے چاہیے، لیکن کافر کہنا، دین سے خارج کرنا، یہ آپ دیکھتے جائیں نہ بلا وجہ دین میں داخل ہی کرتے گئے وہ لوگوں کو، نہ انہوں نے نکالتے ہی گئے۔ انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں کہ سب کو، جو اسماعیلیہ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا نہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ ان کا کوئی نہیں پتہ چلا، یہ اسلام سے باہر نہیں ہے، یہ اپنا بتاتے ہی کچھ نہیں۔ اس لیے میں جب آخری وقت میں بھی ان سے اسماعیلی فرقہ پہ کتابیں لے کر آیا تو میں نے کہا یہ میں لے کر آیا ہوں، تو دیکھی انہوں نے، تو یہ بھی آخری 22 جون کے بعد کی بات ہے۔ تو حضرت صاحب اس وقت بھی یہی فرمایا کہ یہ چھپاتے ہیں کاشف، ان کا کوئی نہیں، ہر بات کو خراب کر لیا، یہ ٹھیک لوگ نہیں۔ اس لیے یہ بات بھی آپ سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ بات جب تک نہیں پھیلتی ان پر تحقیقی کام نہیں ہو سکتا۔ زندگی میری کا بھی کوئی پتہ نہیں کب ہے کب نہیں، انسان دعائیں تو کرتا ہے کہ یا اللہ ان کا کام کرنے کی توفیق دے، لیکن یہ بات ان پر کوئی لوگ کل لکھیں یا کتابیں یا آرٹیکل لکھیں جو کسی فرقے کسی پس منظر سے ہوں، کسی فکر سے ہوں، تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان باتوں کو اپنے مد نظر رکھیں۔ اور اس کے بعد جو یہ شیعہ کہتے ہیں ہر وقت وہ جی مولانا اسحاق سے ہم سے بڑی محبت ہے، وہ جو کہنا تھا وہ کہہ گئے، ایک سی ڈی انہوں نے بنائی اور میرے سامنے وہ کینیڈا سے آدمی ہے، میں ہی لکھ کر گیا گھر سے، انہوں نے کہا وہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آگ لگانے والا حضرت عمر کا قصہ ہے، آپ نے بیان کیا ہے، اور آپ اس میں بیان کرتے کرتے آپ کی جو طبیعت ہے وہ رقت امیز بھی ہوئی، تو یہ آپ نے کہا وہ قصہ جب بیان پڑھتے ہیں تو طبیعت میں چونکہ تباً اس طرح کا یوں رقیق القلب تو سناتے ہوا قصہ جھوٹا ہے بھائی، اور 2 دفعہ فتاوی آن لائن پہ انہوں نے یہ بات ریکارڈ بھی کرائی اور میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے۔ وہ بات نہیں سنانی ان کی وہی لینی، اور پورا خطبہ ان کا نہیں وہ سناتے، وہ کاٹتے ہیں۔ مجمع تھا وہ شیعوں کا اور اس کے ساتھ اہل حدیثوں کا، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اس میں سوال کیا انہوں نے،
انہوں نے کہا کچھ روایتیں تمہارے ہاں اس طرح کی آئی ہیں، اہل بیت کو مظلوم ثابت کیا، کچھ ان کے ہاں آئی ہیں جن میں فضائل بیان ہوئے صحابہ کے۔ اور بھائی میرے انہوں نے یہ پڑھی ہیں، انہوں نے یہ پڑھی ہیں، اپنی بات تحقیق کوئی کرتا نہیں، جب تحقیق نہیں کرنی، راوی نہیں دیکھنے، کتابیں نہیں کھولنی، تو پھر لڑائی رہنی ہے نا۔ تو لڑائی سے اجتناب کرو، اپنے اپنے گھروں میں جیسی ہے سناتے رہو، زیادہ باتیں مجھ سے تم کیا پوچھو گے، جب میں کھولوں گا تو خراب، لیکن جب کھلوائی لوگوں نے تو پھر اس کے بعد انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ واقعہ قطعاً درست نہیں ہے، بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ سلسلہ سلیم ابن قیس الہلالی والی کتاب اس کے اندر ہے، اور اسی کے اندر سارا لکھا، اسی کا رد کیا، اور پورا جمعہ پڑھایا ہے سلیم ابن قیس الہلالی والا۔ انہوں نے کہا اگر عالم اسلام نے کسی کتاب میں آگ لگائی نا، آگ شیعوں کے ہاں، وہ یہی سلیم ابن قیس والی۔ اور میری ایران میں بھی بات ہوئی، علماء کا پورا اجتماع بیٹھا تھا کھانے پر، وہاں پر بات چل نکلی، طلبہ وہاں پر موجود تھے کم کے، میں نے ادھر بھی یہی بات کی، میں نے کہا آپ ثابت کر دیں، میں جو آپ کا نام کہیں گے ہم اس بات کو مان جائیں گے، ہمیں کوئی برا لگتا ہے؟ آپ حضرت علی کے حضرت حسین کے خطبے سنتے ان کے، آپ کیوں نہیں خطبے وہ سنتے جس میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کی شان میں جو فضائل بیان کیے، وہ کیوں نہیں سنتے آپ؟ یہ ہمارے استاد کے ساتھ جو تحریف اور انحراف کا جو کام ہو رہا ہے، یہ اس سے روکنا میرا فرض ہے۔ اگر میں نہ روکوں تو میں بعد میں کیا جانشین کے ان کے سامنے جا کر قیامت کے روز منہ لے کر جاؤں کہ دھواں دار 4 تقریریں ادھر کی کر کے میں آ گیا، میں بھی سونپ دیا۔ میں اپنے استاد کے نظریات کو افراط و تفریط کا شکار نہ ہونے دوں گا انشاءاللہ، نہ میں نے ہونے دینا ہی ہے۔ اس لیے میں کسی کتاب کی جلدی، لوگ مجھے ابھی بھی سے ادھر ادھر سے فون کرتے ہیں کہ آپ کتاب ہم چھاپ، میں نے کہا تم چھاپو، تصدیق میری نہیں ہوگی جب تک کس طرح تم چھاپ سکتے ہو کتاب، کیونکہ میرا ہی نام لیا انہوں نے، میرا ہی، مجھے پتا تھا وہ کیا کر گئے بھائی کاشف سب چیزیں تم نے دیکھ لی ہیں پیچھے۔ میں نے کہا حضرت صاحب آپ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر، لوگوں کا مروت کی وجہ سے آپ ان کو برداشت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اب سنو میری پرانی، اور اس میں سے بھی کوئی شاید نظر آئے بیٹا نکال دو، تمہیں اختیار ہے، اور میں نکالوں گا تو نہیں لیکن حاشیے میں ضرور درج کر دوں گا، کیونکہ حضرت نے اختیار دیا تھا، اس وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں۔ مطلب وہ اپنا بتا کر، اور رجوع ان کا بہترین آدمی تھے رجوع کرنے میں، شعر بھی غلط نکل جاتا تھا تو وہ بھی اگلے دن ٹھیک کرتے تھے، یہ ایسی قیمتی آدمی تھے وہ رجوع کر۔ مجھے یاد ہے آج تک، میں بڑا چھوٹا تھا، سن 94-95 کی بات ہے، اس زمانے میں انہوں نے وطر کے بعد جو دعا رکوع کی مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رکوع کے بعد وطر کے اندر دعا مانگتے، اس کا انہوں نے کہا نہیں پہلے مانگنی دعائے قنوت رکوع سے پہلے مانگنی۔ انہوں نے کہا ہم اہل حدیث کرتے تھے، حدیث مل گئی، تحقیق مل گئی، اس لیے میں نے رجوع کر لیا۔ آج تک وہ خطبہ مجھے ذہن میں میرے یاد، ریکارڈ میں شفیق صاحب کے پاس موجود ہوگا، لیکن میرے ذہن میں وہ ایک چیز یاد ہے، مجھے بھولی نہیں وہ چیزیں، میں ہوں تو حافظے کی کمزور ہی، لیکن بات مجھے یاد ہوتی بھی استاد نے اس وقت کیا بات کہی تھی اور کہاں کہاں کس موضوع پر بات ہوئی، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ پھر انہوں نے جو کام کیا نا، وہ افسوس کہ اس وقت ہمارے پاس کیمرہ نہیں تھا، دولت مند بڑے ہمارے پاس آج بھی آتے ہیں، اس وقت بھی بڑے دولت مند آتے تھے، بس ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میں تو ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ مولانا صاحب کے تو کیمرہ سن 83 میں جب آئے تھے، اس وقت ریکارڈنگیں لوگ اپنی موویاں بناتے تھے فلموں کی، تو آپ اس وقت خرید کے اس عالم دین کا کیمرے لگاتے اور اس کو ادارے بنا کے دیتے، تو آپ کو کوئی ادارہ نہ بنا کے لے کے جاتا۔ آج اپنی نسلوں کے بارے میں آپ پیٹتے ہیں تو اس وقت بناتے، لیکن افسوس کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، یہ گلہ ہی رہ جائے گا، اور یہ قیامت کے دن یہ اہل دولت ثروت جو ہے نا، دولت مند یہ جواب دیں گے اللہ کی عدالت میں بھی ایک عالم کے ساتھ کیا گیا تھا ان سب نے۔ اگلی بات، انہوں نے وہ خطبے 12 خطبے ریکارڈ کرائے مسئلہ امامت کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ یہ امامت کا مسئلہ جو ہے کہ حضرت علی منصوص من اللہ امام ہے، جو شیعہ کہتے ہیں، اور جو ان کو نہیں مانتا وہ اس حوالے سے کافر ہے، پہلا امام ان کو ماننا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سب روایتیں جھوٹی ہیں اس مسئلے میں، اور کوئی دلیل ان کی ٹھیک نہیں ہے، اڑا کے رکھ دی انہوں نے وہ ساری کی ساری، نہ وہ شیعہ ہی سنتے ہیں نہ ہمارے پاس ہی کوئی ایسا ہے، یہ محرم کی اٹھا کے ہمیں سناتے ہیں، بھئی محرم کی اٹھاتے ہیں دوسری کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور قرآن شریف کی بات آئے تو کا انکار نہ کرو، اور بات کو یہ نہ کرو مان لو صرف اپنے لیے کہ یہ بڑی میٹھی میٹھی آپ میں ہم ان کو مان لیں۔ مولانا اسحاق کا میٹھا میٹھا مانتے ہیں جو اپنے مطلب کا ہوتا ہے، باقی سارا رد کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے وہ 12 خطبے بھی لوگوں کو سننے چاہیے، پتا چلے۔ اور پھر اس کے بعد وفات رسول پر 12 خطبے انہوں نے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طرح ابوبکر صدیق بنے، اور حضرت فاطمہ اور ابوبکر کا جھگڑا، واقعہ قلم کرتاس، یہ حضرت عمر کے ساتھ کیا ہوا، وہاں پر انہوں نے ہر بات کو واضح اس کے اندر کیا، اور اتنے علمی اور جید طریقے سے انہوں نے وہ احادیث کے ذریعے سے بیان کیا کہ وہ پڑھنے سننے کے قابل ہے، لیکن وہ اس کو ہی سمجھ آئے گی نا جس آدمی نے پڑھا ہوگا پہلے سے، جو ان مسئلوں کو سمجھتا ہوگا، جس کو پہچان ہی کوئی نہیں، اس کو کیا پتا بھی مولوی صاحب کیا دے رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اس کا دماغ خراب ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اکسیر کیا شے ہوتی ہے، وہ بوٹی کیا ہے جس سے بندہ مر کے بستر سے اٹھ جاتا ہے، وہ اٹھ کے پھر اسے زندگی مل جاتی ہے، اسے کیا پتا۔ یہ تو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، ہم وقت 24 گھنٹے کتابوں میں اور لوگوں کی ذات میں رہتے ہیں، عوام الناس کی، ہمیں پتا کہ وہ وہاں پر کیا چیز وہ ہمیں عنایت کر کے گئے۔ اس لیے وہ 12 خطبے بھی ان سب کو لوگوں کو وہ سننے چاہیے، چاہے یہ کسی فرقے سے متعلق ہوں۔ آپ کو اس طرح مولوی صاحب نہیں چھوڑ کر گئے بھی عمر بھر وہ دھواں دار 4 تقریریں کر کے چلے گئے، تحقیقی مواد اتنا انہوں نے چھوڑ دیا آپ لوگوں کے لیے بھی، نسلوں کا قرض اتار دیا، نسلوں کا، 1-2 نسلوں، اداروں کا قرض، اکیلی ادارہ نہیں بنا سکے، لیکن کام اللہ کا شکر ہے شفیق صاحب بھی اللہ نے جزا دے، ریکارڈ کرتے رہے، یہاں پہ ریکارڈنگ ہوتی رہی، انہوں نے بھی اپنی زندگی کا حصہ اس کے ساتھ صرف کیا، پوری زندگی لگا دی اس آدمی نے، ہم پہ احسان ہے اس آدمی کا۔ تو وہ انہوں نے جو کام کیا وہ بھی یہی اس وجہ سے کام محفوظ ہو گیا، ان کا سارا کام اللہ نے اس آدمی کو اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ اگر دولت مند لوگ نہیں اس کا ساتھ دیتے، اس کو ادارہ نہیں بنا کے دیتے، تو اس طرح اس کا کام محفوظ کر لیں، تو کام محفوظ اللہ تعالیٰ نے جدید ذرائع کے ذریعے، اور نہ انہوں نے کبھی کہا کہ میری ویڈیو نہ بنانا، فوٹو نہ بنانا حرام ہے۔ اب تو بھائی جان جو کہتے تھے مولوی صاحب ویڈیو بناتا ہے وہ حرام ہے، اب تو پیغام ٹی وی پورا چل پڑا، اب بتاؤ اب کیا حرام ہوا؟ جن کے فتوے تھے نا، میں نے ان مولویوں کو وہاں دیکھا ہے، اس لیے وہ رات ایک عالم کہتے ہیں آپ مولویوں کے بارے میں بڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں تو مولوی بننا ہی نہیں چاہتا تھا، نہ میرا کوئی شوق ہی تھا، مصیبت تو یہ بن گئی وہ حضرت صاحب کے مجھے اس ممبر پہ چڑھا دیا انہوں نے، میں اس وجہ سے نہیں بننا، مجھے پتا تھا انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا ہے، اور جس طرح یہ ساری اپنے تقوی اور یہ ان کے چرچے ہیں اس کے ساتھ جس طرح ان کو انہوں نے فتوے ان پر لگائے ہیں، اور جو اندر معاملہ، میں چشمدید گواہ تھا، میں ان کے حلیے دیکھ کے ان کے چکر میں آتا تھا، میں پکایا آدمی، مجھے دنیا دار بندے کو میں چکر میں آتا کہ میں ایسا بننا ہے، میں تو توبہ کرتا تھا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لہجے بھی اس لیے تلق ہو جاتے ہیں۔ اب پیغام ٹی وی بنا، آپ دیکھتے ہیں اب تصویریں بھی بنتی ہیں، اخباروں میں بھی آتی ہیں، بڑی بڑی جماعتیں، اب وہ حضرت صاحب تقریر فرما رہے ہیں، آگے خود پیسے دے کے اخباروں میں لگواتے ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ہے وہ ذہین آدمی تھے، ان کو پتا تھا کہ دنیا کے جدید ذرائع کس طرح مسلمانوں کو استعمال کرنے چاہیے۔ ویب سائٹ اب آج کی نہیں بنی، اعلی کتاب تو آج بن رہی ہے، یہ ہم نے سن 2000 میں بنائی تھی MESAF.com، اس وقت انہیں سکائپ اور پال ٹاک پر اس وقت میں انہیں لے کر جاتا تھا، ہم ایک کمپیوٹر کالج میں جا کر لوگوں کے سوال کوریا اور ادھر ادھر سے سن 2000 میں دیتے، آج 15 16 17 سال کی پرانی بات۔ اس وقت وہ میرے ساتھ جاتے تھے تو ہم وہاں پر جا کے وہ کہتے دیکھو کیسے ذرائع کاشف پیدا ہو گئے بہترین، کہ اب تو تصویر بھی آتی سارا کچھ، یعنی اس وقت بھی وہ ذرائع کو استعمال کرنے کے حق میں تھے۔ ان کا ویژن دیکھیں، براڈ مائنڈڈ آدمی تھا، بصیرت تھی، ویسی بصیرت جیسی میں نے مولانا مودودی کی 62 کے بارے میں پڑھا کہ 62 میں انہوں نے کہا میری ایک بات سن لو، میں تم کو کہتا ہوں مسلمان اپنا ایک ٹی وی چینل بنائیں اور اپنا ایک ریڈیو نیوز ایجنسی بنائیں اور ایک اپنی عالمی منڈی بنائیں، یہ 3 چیزیں بنا لیں، پوری دنیا میں مسلمان، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہتے مسلمان کے آنے والے دور میں، انہوں نے کہا میڈیا وار ہونی، کتابیں جاتی رہنی ہے، پڑھنی کسی نے نہیں۔ 62 میں اس آدمی نے بات کی، تو آج کیا وقت آ گیا، میڈیا وار ہو رہی ہے اور آپ میڈیا وار کی زد میں، تو اس وقت ان جیسا ان کی بصیرت تھی ویسے ان کی یہ بصیرت۔ پھر ان کا یہ کام من کن تو مولا علی المولا، یہ والی جتنی روایتیں ان کا سارا حل انہوں نے کہا کیا، اور سیرت عثمان پہ بھی بیان کیا انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کی خلافت کے دلائل بیان کیے انہوں نے، نہیں سنتے، کہ نہیں مولوی صاحب وہی ہے، ایسی کمال کر دیتا، یہ ہو گیا وہ، اب کمال کیا، یہ جو کمال کیا یہ تمہیں نظر نہیں آتا ان کا، تو یہ بھی سننے چاہیے خصوصاً اہل حدیثوں کو، ٹھیک ہے۔ مرضیت پر ان کا کام نظر انداز ہو گیا کہ انہوں نے جو مرضیت پہ کام کیا، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں مرضیت پر جو ان کا کام تھا نا، جس طرح انہوں نے لگایا، پڑھایا، سمجھایا، اس میں یہ آج ہمارے عبدالرحمان صاحب ماشاءاللہ آئے، انہوں نے پوری کتاب ہی لکھ دی 4000 حوالوں کے ساتھ ان کے رد میں، وہ حضرت صاحب نے لفظ بے لفظ پڑھی ہے، لفظ بے لفظ پڑھنے کے بعد تصدیق کی۔ آپ کو چاہیے، وہ چھپ نہیں سکی، میرا تو ارادہ وہی چھاپنے کا پہلے، کہ وہ کتاب جو ہے نا مرضیت کے موضوع پر 4000 حوالوں، انہوں نے اس کی 25 جلدیں روحانی خزائن کی پڑھ ڈالی ان کی رہنمائی کے اندر، کیونکہ وہی ہمیں پڑھاتے تھے، وہی سمجھاتے تھے، تو وہ الحمدللہ وہ کام جو نا ان کا ان کے پاس سمٹ کے آ گیا، خطبے ان کے اپنی جگہ پر جب چھپیں گے، وہ انٹرنیٹ پہ پڑھی ہے، آپ کو موقع ملے تو آپ اس میں سے خود ہی PDF کی شکل میں لے کے پڑھ لیں، نہیں تو پھر آپ اس کی کاپی بھی نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے شرک کا بڑا رد کیا، بڑا شرک کا رد کیا۔ یہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے جب وہ پڑھتے نا شعر، وہ ایک آدمی نے کہا وہ اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اور اس کے شعر پڑھتا ہے وہ بھی اس جیسا ہی ہے۔ میں نے کہا مولانا احمد رضا خان کا جو رد انہوں نے کیا ہے
شرک پر رد کیا، انہوں نے ندا پر رد کیا، استغاثے پر رد کیا، آخری تقریر ہی وسیلے پر ہے ان کی۔ فوت ہوئے تو وسیلے پر تقریر تھی، وہ جو ادارہ صراط مستقیم نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، آج اشرف جلالی کو، اس کے رد میں انہوں نے وہ جمعہ کا اخبار آیا تھا تو وہ اس میں کہا کہ یہ جو وسیلے کا غلط مفہوم بناتا ہے، میں بتاتا ہوں اصل کیا ہے۔ اور پہلے بھی ان کی وسیلے کے اوپر کئی تقریریں تھیں اس کے موضوع پر۔ یہ ان کا کام، یہ کس نے متعارف کرانا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے متعارف کرانا ہے نا۔ تو وہ نہیں دیکھتے، یہ کام اس کی الٹی طرف جاتے ہیں۔ توحید کو ہر پہلو سے، جب وہ توحید پر بات کرتے تھے میں نے دیکھا وہ اپنے آپ میں رہ ہی نہیں جاتے تھے، رہ ہی نہیں جاتے۔ اگر آج میں توحید پر کوئی بات کرتا ہوں، یا میں نے جس طرح پچھلی دفعہ شرک پہ رد پہ بات کی ہے، یا میرے اندر کوئی شرک والی بات انہوں نے بتایا کہ شرک یہ ہے، اور اس کی ایک جز کو انہوں نے بیان کیا، اور کئی جگہ شرک کی آیات کے بارے میں پریشان، وہ لکھوائی انہوں نے، وہ تفسیر کہیں لکھی پڑی ہوگی چھوٹی موٹی، وہ بڑے دو چار نقطے ہی بڑے اچھے اور آسان ہیں، ہر شے سے انہوں نے بتایا کہ، اور انہوں نے جوڑا لوگوں کو اور کہا دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی، کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی، اس اللہ سے ہی مانگنی ہے، اسی نے دینا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کی پہ خطبے سن لیں، وجن میں آ جاتی تقریر، بندہ وجن میں آ جاتا ہے آدمی کہ وہ اس میں عربی کے اشعار، اردو کے اشعار، فارسی کے اشعار، پنجابی کے اشعار۔ مولانا غلام رسول صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ جو تھے، جنہوں نے وہ یوسف زلیخا کتاب لکھی قصہ، اس کے اندر سے وہ مجھے یاد ہے آج تک، وہ ان کا پنجابی کا سن یوسف لا ہوتا جاندہ وحدت دریائیں، اے بی بی میں اس دا بندہ اسے دا جگ سارا، اس دی کلم سنا دا قطرہ سورج دا انگیارا، تے ایک قطرہ دیکھ نہ بھلی وگدا ہی بہ رگاہیں۔ جب وہ یہ پڑھتے شعر، مجھے میں کہتا ہوں وہ کھڑے تھے، اور وہ میں طبیعت نیچے میری اپنی وجد میں آئے، اوپر سے وہ اپنے وجد پہ پڑھے۔ میں نے پھر وہ کتاب ہی منگا کے آگے رکھ لی ان کے، میں نے کہا حضرت جی پوری کتاب ہی سمجھائے نا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے پوری کتاب۔ وہ پھر انہوں نے تھوڑی سی چیزیں ہمیں ریکارڈ بھی کروا دی، عبد الرحمان صاحب بھی تھے، میں بھی ان کا کنڈی لگاؤ تو بار بار لوگ ڈسٹرب کرتے، سمجھا دیتے تم کو یہ باتیں، تو ان کو عشق بنا وہ یہاں سے شروع کر اخلاص نے لایا، یہیں سے بات چلائی اور کمال کر دیا انہوں نے توحید کے بارے میں۔ وہ جب پڑھتے تھے تو یہ مجھے شعر، اور پھر میں نے یہی مولانا غلام رسول کے اشعار ان سے مدینہ شریف نہ سنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ناکہ ملنے کے لیے آتی ہے، تو وہ سارا وہ سنا، وہ بھی میں نے ان کے منہ سے۔ توحید پر ان کا کام کوئی نہیں سنتا، ٹھیک ہے، بدعت پر ان کا ہر پہلو سے پھر انہوں نے کام کیا، تقلید غیر شرعی کا رد کیا انہوں نے۔ جہاں وہ تقلید کو جائز سمجھتے تھے نا، وہ کہتے تھے عامی آدمی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کسی عالم کے پیچھے لگے، اپنی تقلید نہ کرتا پھرے۔ اب میں ہم کسی کے وہ کہتے ہیں عالم کے لیے جم کر مقلد ہو جانا یہ غلط بات ہے، عوام کے لیے وہ تقلید کو فرض کہتے تھے، وہ کہتے عالم کے پیچھے لگے۔ اس کا اپنا دماغ ہے، یہ تو صحیح ضعیف کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کو تو یہی نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یا عالم بنے یا مقلد بن جائے، یا پھر وہ بھی نہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی راستہ کوئی اور گمراہ ہو جائے گا، یہ اس کے بعد۔ اور علماء کو بڑا ڈانٹتے کہتے تھے علماء کو چاہیے اپنے مسالک کے اندر محصور نہ رہے، یہ نہ کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں فلانے امام کو مانتا ہوں، نہیں، عالم کا کام ہے بھرپور تحقیق کرے اور دیکھے کہ یہاں پر آخر اگر امام بھی غلط ہو گیا نا اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث آ گئی تو چھوڑ دے امام کی بات کو۔ اور اس میں مجھے یاد ہے انہوں نے مولانا غلام رسول سعیدی جو اس وقت بریلویت کے ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، انہوں نے بخاری اور مسلم کی بہترین شاندار شرح لکھی ہیں، ان کا انہوں نے بڑا حوالہ دیا کہ 6 یہ شوال کے دن تھے تو روزے کی بات آ گئی، انہوں نے پھر وہ دکھایا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جو روزے ہیں یہ کوئی رکھنے مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے ان کا حوالہ پڑھ کے دکھایا کہ جب انہوں حدیث کے اس مقام پر وہ آئے تو انہوں نے کہا میں پہلے محمدی ہوں اور بعد میں حنفی ہوں، یہ ان کا حوالہ مجھے آتا ہے، انہوں نے کہا یہ ہوئی نا عالم والی بات کہ تمہیں اپنے مسلک کا، یہ اس وقت انہیں حوالہ مجھے یاد ہے آج تک جمعے کی جمعے اندر پڑھ کے سنایا۔ تو بات سمجھنے آنے والی کہ عالم جو ہے وہ مقلد نہ ہو، مقلد اس عوام کو ہونا چاہیے۔ اور آپ کو بھی میں سمجھاتا ہوں، بال ٹوٹ نہ بنے بنے آپ، اور جی اس طرح کہہ دیا اس طرح کہہ دیا ہم نہیں مانتے، کیسے نہیں مانتے آپ عالم ہیں، یا عالم بنے یا ان کی تقلید کریں آپ، اور علماء کا سب کا احترام کریں، اور سب علماء کا مجھے وہ کہتے تھے کہ ایک بات یاد رکھنا، اس پر علم فریفتہ ہو جائے گا جو علماء کا احترام کرے گا چاہے کسی مسلک سے ہو، احترام واجب پہلا، عاشق ہو جائے گا علم اس کے اوپر جو علماء کے احترام کو ٹھیک بتا دے کہ یہ بات ان کی نہیں، میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے، یا دلائل کی روشنی میں میں نے دیکھا یہ بات ٹھیک نہیں۔ لیکن سارے مسلک شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث وہابی زیدیہ عبادیہ کوئی بھی ہے نا، اس عالم کا ادب، اس عالم کا احترام
بھرپور طریقے سے کرے اور چھوٹی سی بات پہ اس پہ ناراض نہ ہو جائے. یہ تو عام آدمی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خادم ہے, یہ کیوں اس سے ناراض ہوتا پھرتا ہے؟ اس کا کوئی کام نہیں. اور اس میں کئی واقعات انہوں نے آپ کو سنائے. حدیث کی جو صحیح ضعیف کا کام انہوں نے کیا. شیعہ کی صحیح اور ضعیف حدیث کا کام شیعہ بھی نہیں کر سکے, وہ بھی ان نے کیا. اور ان کے حوالے دیتے تھے, کہتے ہیں یہ کتابیں دیکھو. خود میں نے 34 جلدوں کے اندر موجم الرجال ایران سے ان کو لا کر دی. مجھے کہتے کاشف یہ ضرور لے کر آنی. پہلے بڑے لوگوں کو کہا نہیں لے کر, میں 24 جلدوں میں ان کے لیے وہ کتاب وہاں سے خرید کر لے کر آیا. وہ وہاں پر ان کے لیے کتاب جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کام کیا. اس کے بعد انہوں نے 5 فقہوں پر, حنفی, مالکی, شافی اور یہ دوسری اپنی کیا اسے کہتے ہیں جعفری پر بھی کام کیا, اور عبادیہ پر بھی کام کیا, اور زیدیہ پر. میں ایک دفعہ ان سے کہا, میں نے کہا آپ نے یہ سارا اس کے اوپر آپ نے کام کیا ہے تو اس کا کیا, کیوں اس کو پڑھنا ضروری ہے حضرت صاحب؟ فرمایا کاشف ان سب کی تطبیق بندہ دے لیتا ہے. تو میں نے پھر ایک دفعہ ان سے کہا, میں نے کہا وہ کہتے ہیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت میں آتا بھی نہیں کرتے رفع دین, اور ایک میں آتا بھی کرتے تھے. یہ گاڑی میں ہم بیٹھے جا رہے, تو میں نے کہا تطبیق دیں, اس کو ملائے. کہتے یہ کون سی بات ہے, کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے. ایسی انہوں نے, میں ہنس پڑا. میں نے کہا کمال ہو گیا. یعنی ان کے پاس ایسا تھا, وہ اسی وقت مسئلے کو آپس میں وہ ایک ہی شخصیت کو متضاد نہیں بناتے تھے. نہ برا بلا کے جیسے اہل حدیث کہتے نہیں بھی عبداللہ بن مسعود نے دیکھا نہیں ہوگا, اس کی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی تھی. توبہ استغفر اللہ. صحابیوں کی بے عزتیاں تم کرو اور گستاخ صحابہ کے مولانا اسحاق پہ فتوے لگاؤ. عبداللہ بن مسعود تو وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے بعد جس سے قرآن سیکھنا ہے تم لوگوں نے, اور پہلے مسلمانوں میں سے سابقون الاولون میں سے. تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے صحابہ کی شخصیات اور ان کے خد و خال پر بحث نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تطبیق دو. دماغ اپنے کا قصور ہے, کند ذہن خود ہے, سوال اپنا سمجھ میں نہیں آتا, اپنی دماغ اس طرح کا, اور استاد کو کہتے اس کو سمجھانا نہیں آتا ہے. تیری توجہ نہیں ہوتی اس طرح سے لازمی ہے. اس لیے ان کا یہ کام بھی, ان کا سلف سے محبت انہوں نے پیدا کی. ایسے اچھے اچھے واقعات ان کے جمعے کے خطبے کے اندر آتے ہیں کہ سلف سے محبت ہو جاتی ہے آپ کو, بزرگوں سے, اولیاء اللہ سے. کیا اس کے اندر جتنے صوفیہ کرام ان سے محبت. شیخ عبد القادر جیلانی پر انہوں نے جو خطبے دیے, وہ ان کے خطبات یزدانی کے اندر, وہ کبھی آپ سن لیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ اکبر. فتوحات مکیہ کے وہ عاشق تھے, جب بات کرتے تھے تو عجیب محبت پیدا ہو جاتی تھی ان کے اندر, اور اس کے بھرپور ان کو ادراک تھا. اور انہوں نے صوفیہ کے مکتوبات اور جتنے خواجہ حسن نظامی نے چھاپے ہیں, اور دوسرے خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت چراغ دیلوی اور خواجہ غیث راز اور خواجہ عثمان ہرونی کے اشعار جیسے وہ پڑھتے تھے, وہ دیکھیں سلف سے محبت, صوفیہ سے محبت, سلف سے محبت انہوں نے پیدا کی. اور اس کے بعد پھر سلف سے ہی سلف کا رد بھی کر دیتے تھے. یہ بڑی خوبی تھی. کسی سلف بزرگ کا قول ہوتا تھا نا غلط, جو شریعت سے ٹکراتا تھا, تو کسی اور بزرگ کا جو اس کے خلاف ہوتا تھا وہ قول کہتے ہیں یہ اسی بزرگ کے ساتھ انہوں نے کہا. کیسا عجیب تھا ان کا دماغ. میں کہتا ہوں وہ مجمع البحرین تھے. میں جب سنتا تھا, میں بعد کا ہنس بھی پڑتا تھا, اور میں کہتا تھا یا اللہ نظر بد سے بچائیے استاد مرحوم کو. کئی دفعہ میں کرتا ہوں, اسی وقت جمعے کے اندر میں ان کے لیے دعا پڑھتا رہتا تھا. جب اللہم ایدہ بروح القدس جو حضور پڑھتے تھے حضرت حسان بن ثابت کے لیے, میں اکثر جمعے میں, یہ میں آپ کو اپنے خیالات شیئر کرتا, میں اکثر جب وہ بیان کر رہے ہوتے تھے نا, تو میں ان کے لیے وہ دعا پڑھتا تھا جو حضرت حسان بن ثابت کے لیے نبی پاک سے ممبر پہ چڑھاتے تھے نا کہ حسان نعت پڑھ میری. پھر جب وہ پڑھتے تھے تو حضور کہتے ہیں اللہ اس کو روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد دے کہ اس کے اوپر وہ تیرے سے علم لے کر نشاور کرتا رہے. تو میں بھی وہی دعا ان کے لیے پڑھتا تھا. میں کہتا یا اللہ اللہ نظر بد سے بچانا میرے استاد کو, کیا کمال ہے. تو یہ ان کے خود نمائی سے بڑا اجتناب تھا ان کو. یہ نہیں کہتے تھے میں نے یہ مسئلہ حل کیا, نہ وہ کہتے تھے اس مسئلے کا حل ابن حجر نے کیا, یہ اس کا حل امام شافعی نے کیا, اس کا حل فلانے نے کیا. یہ دیانتداری میں نے کم دیکھی. بڑے بڑے لوگ نا کسی کا قول لے کے اپنی طرف سے اس کا نقطہ بنا کے پیش کرتے ہیں, میں ہی عالم ہوں, یہ بات مجھے ہی سمجھ آئی ہے. نہیں, وہ کہتے تھے یہ بات جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ سلف میں سے بھی فلاں فلاں آدمی نے کہی ہے, صحابہ میں سے بھی فلاں نے یہ بات کی. اکابر دیوبند سے ان کی شدید محبت تھی, لیکن جو مسئلے ان کے تھے کہ یہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, اس مسئلے میں وہ کہتے نہیں جو اختلافی ہے وہ بات غلط ہے, میں نہیں مانتا. اور مطالعہ بھی انہوں نے کرایا ہمارے ہاں. جماعت اسلامی مولانا موضوع سے شدید محبت تھی, بہت عشق تھا, ساری عمر ہی ان کے پیچھے لگا دی انہوں نے. حج بھی ان کے ساتھ ہی کیا ان کو 1962 میں.
لیکن جب آتے تھے ان کی علمی بات کرنے کو تو نکال کے بتایا بھی نہیں. عبداللہ ابن مکتوم والی جگہ پر جب آئی نا آبا سواتا والا والی روایت، وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ان کا جو رشتہ تھا حضرت خدیجہ سے، یہ رشتہ جو بتانے میں مولانا مودودی سے غلطی ہو گئی، وہ بھانجا نہیں بھتیجا تھا. اس طرح کر کے انہوں نے وہ جمعہ پورا اس کے اوپر پڑھایا، مجھے آج تک وہ جمعہ وہ بھی یاد ہے. اور اس کے بعد طاغوت کے خلاف بہت تھے، یہ سب سے زیادہ ابا یہ اور آپ کے مسلک کی بات. ظالم حکمرانوں کو بڑا برا بلا کہتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ پورے ملک کے اندر انارکی پھیلا دو، بنی بنائی حکومتوں کو توڑ دو، ان کے خلاف اٹھ کے یہ کر. ان کو پتا تھا ان کی تو تربیت ہی نہیں ہوئی. کسی بھی دوسری فوج کے لیے جب اس پہ حملہ کرنا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے لیے اپنی فوج تو ٹرینڈ ہو کہ گدوں کی ایک جماعت ساتھ لے کے چل پڑنا. آپ تو آتے نہیں جمعے کے درس اس میں ہیں کہ دور سے بارش ہو رہی تھی اس لیے درس میں نہیں آئے. جن کو بارشوں میں ڈرا دیا مسلمانوں کو، جن کو آندھی اور طوفان روک لیں، ٹھنڈ اور گرمی روک لے، وہ مسلمان جائیں گے. ان سے لڑنے گولیاں ان کو ایک چل رہی سارے کا سارا مجمع بھاگ جاتا. اس لیے وہ کہتے تھے اس کی اساس کیا ہونی چاہیے. اساس یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ، یہ کسی نے نہیں سیکھا ان سے، میں نے بیٹھ کر سیکھا اس کو کہ اگر یہ تبدیلی لانی ہے تو حضرت صاحب لانی کیسے ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں. اس پہ تو ان کا جو کام تھا یہ آپ سے مخفی ہے، یہ آپ نے ان کو پورا سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تبلیغ کے ذریعے سے کہ یہ تبلیغی جماعت کام کرتے، کیا سارا ہی غلط ہے؟ اس پہ بھی وہ بات کرتے تھے کہ سارا کیسے غلط ہو سکتا ہے یہ سارا کام. آپ کہتے تبلیغی غلط ہے، فلانے غلط ہے. آپ نہیں جاتے، آپ تو گھر سے درس سننے نہیں آتے. وہ بیچارے اگر کہیں جاتے ہیں چلا لگانے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھی اس سے؟ یہ حسد آپ کو ہو گیا ہے. یہ بے عمل لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر دوسروں کے ذریعے پھر اپنا نکال، نہیں وہ غلط ہے. یہ اس کہتے تھے خود ٹھیک ہو جاؤ، تم غلط ہو. یہ سارے لوگ اور ان کے پھر فلسفیانہ فریضہ تبلیغ سے ناشنائی پر ان کی باتیں اور تقریریں، وہ میں نے ایک پوری کتاب بنائی ہوئی، اس کے اوپر میں نے ان کے وہ نکات لکھے. اور اسی طرح ان کا پھر علامہ اقبال پر کا جو کام تھا فلسفیانہ، خود ہی کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو وہ لوگ ایران والے بھی جب میں وہاں گیا تو وہ بھی مانتے، وہ کہتے نہیں اتنے شعر تو ہم بھی نہیں پڑھتے جتنے اس کو یاد ہے. ٹھیک ہے، اقبال کے اپنے بیٹے کو بھی پتہ نہیں اتنے یاد ہوں گے کہ نہیں، بڑے شعر پڑھتے تھے. مسئلہ وحدت الوجود پر ان کی بڑی اعلیٰ شاندار بحثیں، ایسی بحثیں میں نے ایسا تلیق اللسان آدمی مسئلہ وحدت الوجود پر بات کرنے والا آج تک نہیں سنا. شاید میں اس مسئلے کا انکار ہی کر، لیکن آسان فہم بنا کے. اور پچھلے دن میں نے ایک شخصیت کا خط پڑھا تو مجھے ذہن میں آ گیا. میں نے کہا حضرت صاحب نے یہیں سے مجھے بیان کیا تھا اس وقت، تو میں نے تو وہ کتنی بہت بڑی شخصیت سید سلیمان ندوی ان کے بارے میں، اور اس وقت انہوں نے اس کو بڑے پکے طریقے سے، یہ وحدت الوجود جو 2 نمبر ہے اس کو نہیں وہ مانتے تھے کہ سارے اللہ ہی ہیں یا حلول کر دیتا ہے اللہ آ جاتا ہے پھر اللہ سے سارے، یہ نہیں مانتے تھے. وہ جو وحدت الوجود بیان کرتے تھے وہ میں آپ کو سنا دوں تو روح رقص میں آپ ہو جائیں، سارے رقص میں ہو جائیں. میں خانہ نہ رہے، آپ تو عجیب بے ہوش ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ تو جنگلوں میں سے نکل جائیں، شہادت کے لیے تیار ہو جائیں، خدا سے ملنے کے لیے آپ اسی وقت آمادہ ہو جائیں کہ نہیں بس اب موت کو گلے لگا. بڑی اللہ سے محبت اور لقاء کا بیان کرتے تھے. مسئلہ زمان و مکان پر ان کی بڑی تحقیق تھی، اس پہ انہوں نے بڑا یہ ٹائم اینڈ سپیس، اس پہ انہوں نے بڑا بیان کیا. استجاب مسئلہ، فلسفے کے یہ مسئلے، حیرت کا کہ بندے کو حیرت ہوتی، میری سادگی دے، میں کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تو یہ اس پہ استجاب جو ہو جاتا ہے حیرت، اس پہ ان کا بڑا کام تھا. مسئلہ عزل و اب، اس پہ ان کا بڑا شن ہے، اس پہ بڑی لمبی ڈسکشن. میں نے پچھلے دنوں بائی چانس ایک شاپر کھولا، اس کے اندر نا بہت ساری الٹے سیدھے کاغذ وہ میں نے کھولے تو ان کے پاس بیٹھ کے جو نوٹس بنائے ہوئے تھے وہ وہی تھے، وہ جو میرے ہاتھ آئی جائے میں لکھی جاؤں، کاغذ کی پوڑیاں، اخبار کی، وہ لکھے پہ لکھے ہوئے میری چیزیں، کیونکہ اس وقت وہ وجد میں تھے. میں نے پھر وہ اکیلے تھے، میں بھی ویل بیٹھے ہم لکھتے رہے. وہ میں نے دیکھا، میں نے کہا واہ استاد کیا کیا بیان کر دیا، ہم سمیٹ ہی نہ سکے تو اس سے ہے نہیں. اور مسئلہ حظ و کرب حقیقی، اس پہ کہ اصل میں لذت اور الم، دکھ اور سکھ کس شے کا نام ہے، اس پہ ان کے 8-10 خطبے، تقریباً 50 کے قریب خطبے بنتے. وجود خدا پر بحث کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اس میں انہوں نے مجھے کانٹ، ہیوم، ہیگل سب کے دلائل انہوں نے دیے تھے اس زمانے میں. بڑا ان کا میں سمجھتا ان کو پڑھا ہی اس پہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ بات کی تو مجھے ایک دن کہتے ہیں وہ جو کریٹک ہے وہ تم نے پڑھی ہے. میں عقلِ محض تو کانٹ کی ہے وہ امانویل کی، اس مولوی صاحب نے کیسے دیکھی ہوگی. کہتے اس کے اندر اصل اعتراض اس سے یہ اٹھایا اور اس کا وہ جواب نہیں دے سکا، وہ پھر خود ہی اس نے سوال پیدا کیا.
وہ اس پہ ان پہ بڑا کام تھا. ضرورت رسول پر مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ انہوں نے کہا یہ قادیانیوں کو پہلے بتاؤ کہ نبی کی ضرورت کیوں ہے اس دنیا کو, پھر رسول ہونا کیسا چاہیے, اس کے عوام ناصر کس پر انحصار کرتے اس پہ, اور اس کے لیے وہ منصب نبوت اور اس کے عالی قدر حاملین پر ان کا مجھے یاد ہے انہوں نے اس جمعہ کے خطبے میں کہا ابو الحسن علی کی یہ کتاب لے کر پڑھو. تو مجھے یاد ہے وہ اگلے جمعے پڑھ کے پھر وہ آیا خادم حسین, تو اس نے آ کر بتایا کہ مولوی صاحب اس میں موتی پرو دیے. مولوی صاحب نے کہا میں نے ایسے عام بات کی تھی وہ, تو مجھے وہ آج تک وہ بات بھی یاد ہے. کائنات کا فنا ہو جانا کیسے ہوگی یہ کائنات فنا, اور یہ پھر بتایا کہ اس کا دوبارہ ظہور کیسے ہوگا. ٹھیک ہے نا, اس پہ انہوں نے بڑی بحث کی. پھر اس کے بعد انہوں نے دور جدید کے فتنوں سے نپٹنے کے لیے بھی سیکولرزم, سوشلزم, لبرلزم, ان پہ کمیونزم, ان پہ ان کا اتنا مطالعہ تھا کہ میں حیران رہ گیا. لیکن کون ان سے یہ پوچھتا تھا. آخر تنگ آ کے آپ لوگوں سے انہوں نے کہہ دیا یار یہ داڑھی کا, یہ رفائی دین آمین کا یا لکھ کے لگا دو, کوئی نہ پوچھے. وہی مجلس گرماتے رہتے تھے. بعض لوگوں کو ایک درویش ملا ہوا تھا بتانے والا. میں تو خیر اس مجلس میں جاتا ہی آتا کام تھا, مجھے پتا تھا یہ کیا کرتے رہتے ہیں حضرت صاحب کو, کبھی ادھر گھماتے ہیں فلاں جگہ. تحقیقیں تو ہو چکی تھی, اس بات کی طرف نہیں وہ غور لوگ کرتے تھے جو بات وہ فرماتے تھے اسی کے اندر ہر بات کا جواب ہوتا. مجھے تو وہ ایک فکرہ بتاتے تھے, 6 مہینے کے بعد محنت کرا کے ایک فکرہ بتاتے تھے. میرے تو اس سے کھل جاتے تھے. وہ ایک فکرہ بھی نہیں, ایک دفعہ منہ سے چپ ایسے کر, مجھے اس سے پتا چلا بات ختم ہو گئی. بات اصل میں کیا ہے, وہ ایسی طبیعت کے آدمی تھے, ان کی ہاں کے بھی اندر اللہ نے کہا نہیں میں ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں اس کے. وہ جو باتیں سناتا ہے پھر وہ نہیں رہ جاتا, وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا وہ پھر سب ہماری اطاعتوں میں گزرتا ہے. پھر جو ہم اوپر سے عمل کرتے جاتے ہیں اس کو ہوتا ہے. اور پھر اگلا کام جو انہوں نے کیا, جو آپ بھی کم کرتے ہیں, اذکار, اشغال, نوافل اور بھرپور طریقے سے ادعیہ مسنونہ, اس پر وہ ان کی جو کام ہے کہ انہوں نے اتنے اذکار بتائے لوگوں کو, اتنا پڑھنے کو بتایا. ورد وظائف وہ آپ میں پڑھتے ہی نہیں, ذاکر شاغل تھے, میں نے ان کو دیکھا اتنا پڑھتے تھے, سپارے پہ سپارے پڑھتے ڈیلی, بہت سپارے پڑھتے تھے. 7 سپارے 6 مجھے کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں تہجد کے وقت, 6-7 سپارے تہجد کے وقت پڑھتا ہوں, پتہ نہیں کب اٹھتے. اور میں قرآن شریف کا ہاتھ میں لے کے کہتے پہلے دلیل نہیں ملتی تھی. میں نے کہا پہلے تو آپ کہتے اس کی دلیل نہیں ملتی. کب نہیں مل گئی امام شافعی والی دلیل مل. کہتے اس طرح دیکھو ہاتھ باندھ لیتا ہوں پڑھتا. عربی ان کو آتی تھی, روتے تھے. مجھے کہتے کاشف میں نے شروع کر لیا, بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. تو میں نے اس پہ ان کا کام کتنا انہوں نے کام کیا. اب آپ کو میں کیا ان کے کاموں سے, یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے ان کی شخصیت کا صحیح تعارف نہیں, یہ ان کا بن. اور وہ لوگ سوال کرتے ہیں ان کا کتنا چھپ گیا, سارا ڈیٹا دے دے. اور میں نے کہا جو پڑھا ہے وہی سن لو, انٹرنیٹ پہ جو پڑھا ہے وہ 10 سال تک کے لیے ہم نے رکھ لیا ہے. 10 سال بھی آپ ایک آدمی نے مجھے کل ہی بتایا کیسا میں 7-7 گھنٹے سنتا ہوں کیونکہ میں پڑھائی بستر پہ رہتا ہوں. وہ ابھی تک نہیں ختم ہو رہا, کئی سال ہو گئے مجھے. آپ ہم سے وہ جی ساری سیڈیاں دے دیں, سارا ڈیٹا دے دیں, اور تم نے لے کے کرنا کیا سارا ڈیٹا جو انہوں نے بیان کیا اس کی تو آج تک تمہارے اندر کوئی رمق نظر نہیں آئی. مرکز اس کے کیوں تم روپیہ نہیں دیتے, سیدھی باتیں سنتے مجھ سے. کام ان کا آ کر جب ہمیں دیتے تو کبھی یہ نہیں کہا کتاب چھاپنے کے لیے یہ کام کر دیں. کیا تمہارا یہاں پہ ہمارے پاس کنٹریبیوشن ہے؟ اس طرح ہوتے کام جو ہے وہ سنتے رہو, جب چھاپیں گے پھر تم کو بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. نوجوانوں کی ٹیم چاہیے ان کے کام کو, اپنی اولادوں میں سے لے کر آئے نا. خود تو آپ آتے نہیں, نہ اولادوں کو لاتے نہ بھائیوں. آج کتنے جوان ہیں آپ میں سے بے مقصد بے مصرف زندگیاں گزارتے. 1 گھنٹے کے لیے ہمیں بھی ٹائم دیں مرکز میں روز کہ یار ہمیں کام بتائیں. اتنے کام ہے میں آپ کو بتاؤں, آپ تو ساری زندگی کرتے رہے ان کے کام ختم نہ ہوں. ادارہ جو بنانا ہے وہ ہم نے اپنے لیے نصاب تیار کرنا ہے کہ اب بچوں کو پڑھانا تو پڑھانا کیا ہے, میں نے اپنے پاس سے پڑھانا ہے کہ جمعے کے خطبے میں دیتا جاؤں, میں مر جاؤں بعد میں کوئی کام کرنے والا نہ ہو. استاد کا کام اچھا اور انٹرنیشنل لیول پر بنا کر پیش کریں گے, اور PDF میں رکھنا ہے ہم نے سارا کہ جو چاہے انٹرنیٹ سے لے کر استعمال کرتا ہے اپنی کتاب نکالے, تاکہ نہ ہمیں پیسے لگانے پڑے کتابوں پر. چھاپنے کا جب موقع آئے گا وہ بھی چھاپ دیں گے. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو بندہ دیا تھا اس پہ بڑی رحمتیں تھی کہ قرآن نے کہا تھا نہ رحمت من اللہ, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جسے ہم نے اور اپنے پاس سے علم بخشا. اللہ کے علم لدنا, اپنے پاس سے ہمارے پاس جو علم تھا وہ ہم نے ان کے اوپر. اور درویش آدمی کوئی کھانے کی تمنا نہیں. ہم نے دیکھا کئی دفعہ وہ کھانا کھا لیتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ جو بعد میں بڑا اچھا کھانا آتا, میاں نور محمد صاحب لے کر آتے جناب, ان کے لیے بنا کے
وہ مٹن کا شوربا وہ انہوں نے رکھ لینا کئی دفعہ، وہ بعد میں یہ کبھی چلے باقی سب کو کہنا تم کھا لو سارے، میں تو کھا چکا بیٹا، لالچ نہیں کی، کھانے میں کوئی لالچ نہیں، سوکھی روٹی کھا لی، پانی پینے میں کوئی لالچ نہیں کی، جس شے سے ڈاکٹر نے بتانا پرہیز ہو پرہیز ایسا کرتے جی، اگر کہنا کھانا تو بہت کھاتے، ٹھیک ہے نا، خوش طبع، اور بعض اوقات کوئی لطائف اچھے اچھے ہمیں سناتے، کہتے یہ بھی اس لیے سناتا ہوں جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس سے تو بعض اوقات اپنا دل بھی جو ہے نا غم زدہ ہو جاتا ہے، تو یہ کہ چلو محفل بدل جائے۔ مرثیے ان کو بڑے یاد سے سنتے سناتے بھی تھے، اپنی رائے بھی دیتے تھے، اہل دنیا کی رائے دنیا کے معاملے میں بہت قبول کرتے تھے کہ یہ اس فن کا ماہر اسی کا لینا چاہیے، غرور تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، فراخ دلی بڑی تھی، ہر چیز ان کے ساتھ تھی۔ اس لیے اس آدمی کے کیا کیا قصے میں آپ کو بیان کروں، یہ جمعہ مجھے اس لیے پڑھانا پڑا کہ اپنے موقع پہ تو ٹھیک ہے وہ وقت آ گیا، لیکن اصل چیز تھی کہ ان کے اوپر جو مکھیاں بیٹھی وہ تو اٹھاؤں اپنے استاد کی ذات کے اوپر سے۔ لوگوں نے ایک حصہ کسی نے دیکھا ان کا، ایک حصہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، یہ کیوں نہیں لوگ ان کی ذات کے، اور یہ سارے جتنے موضوع میں نے بنائے میرے پاس ان کے دلائل ہیں، میرے پاس ان کی رائے محفوظ ہے، اور ان کی رائے اتنی قیمتی تھی کہ وہ 1000 صفحے کی کتاب پڑھنے پہ بھی بھاری ہوتی، ایک سطر میں بات کہہ دیتے تھے وہی بڑی قیمتی ہوتی تھی، کئی حدیثوں سے اور کئی کتابوں سے جان چھوٹ جاتی۔